بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ نحل کا آغاز ہوا ہے، پہلی آیت ہے۔ سورہ نحل ایک مکی سورت ہے اور اس کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی قیام مکہ کا آخری دور ہی ہے، اور اس میں بھی مضمون بھی اسی انداز سے ہے کہ مشرکین مکہ کو بار بار توجہ دلائی گئی ہے، اور بعض آیات اس سے دلیل واضح کرتی ہیں اس موقع و محل کو، یعنی جو قحط پڑا تھا مکے کے اندر وہ ختم ہو چکا تھا، وہ زمانہ گزر گیا تھا، ہجرت ابشا ہو چکی ہے، تو یہ سب پہلے دور کی چیزیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ بھی آخری یعنی مکے کا جو قیام ہے اس کے قریب ہی یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی آغاز اسی طرح ہوا ہے، کفار مکہ جو بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلا کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو اب تمہارا طرف سے جو خبردار کرنے کا یا ڈرانے والا جو کام ہے، تم جو ہمیں بتاتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، تو یہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بات کہی ہے اس طرح سے کہ گویا انہوں نے اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا تھا، یعنی بار بار ہر بات کے اندر یہ بات کہ بھئی لے آؤ تو وہ عذاب آ ہی جائے، اب تو وہ کام ہو ہی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی یہ بات بتائی ہے کہ بس جس چیز کے تم طلب کر رہے ہو وہ وقت آنے ہی والا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، اور سورت کا آغاز بھی بغیر کسی تمہید کے اسی جملے کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ معارج کے اندر بھی مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہاں اس سے زیادہ نازل بات ہے، وہاں تو براہ راست عذاب کا نام لیا ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ تو اسی اعتبار سے یہ جو ان کا طریقہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں دیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اور جو اس نے مدت طے کر رکھی ہے کسی قوم کے لیے پلٹنے سنبھلنے کے لیے، وہ اسے ان کو پورا کرنے کے لیے موقع دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی اسی اعتبار سے تھی، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف دعوی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے، تو کوئی ایسے آپ کی یعنی اسی اعتبار سے کہ آپ کو جھٹلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ آپ نے غلط بات کہی ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے اس صورت کا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب یہ جو آگے اللہ کا فیصلہ اور اس کے لیے جلدی، فلا تستعجلوہ، بس اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، یعنی بس یہ اپنے وقت پر آیا ہی چاہتا ہے، تو اس کے یعنی ظہور کا وقت قریب آ لگا ہے۔ تو یہ بات تو اللہ رب العالمین جس تناظر میں کہہ رہے ہیں، اس تناظر میں تو ہر چیز اس کے تحت آ جاتی ہے، یعنی انسان کی موت سے لے کر اور قیامت تک اور عذاب کے فیصلے تک، اور پھر مکے میں جو ان کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی بدر کا میدان قریب آیا، اس کے اندر ان کو سزا دی گئی، اس حوالے سے تو اس میں عذاب کی بات بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہجرت کی بات بھی ہے۔ ہجرت کا جو مرحلہ ہے یہ گویا ان کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے چند سال بعد ہی، اور اس ہجرت کا جو نتیجہ ہے کہ گویا ایک مرحلہ ختم ہو گیا، دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، اور اب اس مرحلے میں کفار کی مشرکین کی سرکوبی کا مرحلہ ہے، یعنی اس مرحلے کا آغاز ہوتے ہی دوسرا سال ہے کہ غزوہ بدر رونما ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، اور غزوہ بدر میں پہلی چوٹ ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے، باطل کے اوپر انہیں سزا پہلی دے دی جاتی ہے، اور وہی عذاب کی صورت میں ان کے سامنے بات آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ کہ اب یہ ہجرت جو کچھ ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ یہ ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف تھا معاملہ، اور چند سال ہی گزرے، یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں ہی مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور کفر جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، شرک جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی 2 سال کے بعد ہی پھر مکے کے عرب کے اندر اس کا کوئی مقام باقی نہ بچا۔ تو یہ بات اسے بتائی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ
من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اور وہ اس روح کو جو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس لیے کہ آگاہ کر دو یا خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ یہاں پر یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ینزل الملائکۃ بالروح، ملائکۃ بالروح کی ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس روح کو نازل کرتا ہے اپنے حکم کے تحت، من امری علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک تو بات ہے کہ یہ روح سے مراد کیا ہے، یعنی کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اپنے حکم سے اس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تو ایک طرف تو ان کے اعتراض کا جواب ہے، یعنی روح سے مراد ہے روح نبوت کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ وحی کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات آتی ہے ہمارے سامنے، تو یہاں روح نبوت بھی ہے اور وحی بھی ہے، یعنی پیغمبرانہ اسپرٹ جو کہ جس جذبے کے ساتھ، جس گویا کہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سمجھ بوجھ اور اس اعتبار سے جو حکمت عطا فرمائی ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے، یعنی بات کی سمجھ، یعنی اس بات کو اچھی طرح سے آپ نے گویا کہیے کہ اپنے اندر اتار لیا ہے، وہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے اور اس پر آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے، تو یہ ایک پیغمبرانہ اسپرٹ کی بات بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جو کام آپ نے انجام دینا ہے اس کام کے حوالے سے گویا آپ پوری طرح سے تیار ہیں، اور اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ آپ کے بجلے سے، آپ کے قول سے، فعل سے، عمل سے جھلکتی بھی نظر آتی ہے۔ اسی بنیاد پر جو حقیقت کی نظر رکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس میں آ گئی سامنے، اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، یعنی یہ معاملہ کسی اور کے انتخاب کا نہیں ہے، علی امرہ بالروح من امرہ علی من یشاء، جس پر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ روح جو ہے نازل کر دیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، میری بات ہی اپنے بندوں میں سے۔ تو اب یہ بات کہ یہ جو ان کا مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، یہ بڑا اعتراض اس پر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان محمد بن عبداللہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کو چنا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے سردار مکے کے اندر بھی موجود ہیں، طائف جو قریب کی دوسری بستی ہے، بڑا شہر ہے، اس کے بھی جو بڑے سردار موجود ہیں اور جن کا بڑا نام ہے، جن کا گویا کہ یہ اپنے نقطۂ نظر سے یہ بات کو اس طرح سے پیش کر رہے تھے، یعنی جو ان کی نظر ہے سمجھتے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے، اللہ کی نظر سے دیکھنے کی کیا انہیں طاقت، کیا انہیں سمجھ شعور اس بات کا کہ اللہ کی نظر میں کس کی اہمیت ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ کہتے یہ تھے کہ ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں منتخب کیا اور یہ سارے کے سارے ان کو چھوڑ دیا۔ نام لے لے کر کہتے تھے کہ ان کو دیکھو، مختلف لوگوں کے نام لے کر کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے، آخر نبوت آتی تو ان کی طرف آتی، انہیں کیوں نہیں دی گئی، آخر انہیں کیوں دی گئی؟ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا اختیار جو ہے وہ اللہ کی صفات کا پرتو ہے، یعنی حکمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے اسے ہی اپنا رسول بناتا ہے۔ تو کہا کہ جس پر چاہتا ہے وہ نازل کر دیتا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو رسول کے ذمے کام ہے اس کام کو سامنے رکھا جائے، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو اس میں بتا دیا گیا کہ انذروا، کہ انہیں خبردار کر دے، یعنی ان لوگوں کو جو ہدایت دی جاتی ہے، ان رسولوں کو جب اللہ مقرر کرتا ہے تو کیا پیغام انہیں ملتا ہے، کیا کام ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ یہ خبردار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، انہیں ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا، کہ آگاہ کر دو لوگوں کو، ڈرا دو انہیں، خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، فاتقون، بس تمہیں مجھی سے ڈرنا چاہیے، میرے ہی ساتھ ہی تقویٰ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات انہیں اس اعتبار سے واضح کی جا رہی ہے ان کے اوپر کہ یہ رسولوں کے ذمے یہ کام کیا گیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ یعنی وہی جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو کہا کہ اس نے آسمانوں و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی آسمان و زمین کا تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو سارا یہ عالم جو ہے شرک کی نفی اور توحید کا اثبات کر رہا ہے، توحید کی دلائل جو ہے اس کے اندر موجود ہیں،
لہذا اگر تم کائنات میں کر کے نظر دوڑاؤ، جیسے پیچھے ابھی آگے بھی وہی بات مضمون پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچو ان سے کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے شرک کے لیے کوئی دلیل نکلتی ہو تو بتاؤ کہ بھائی شرک کے لیے یہ دلیل نکلتی ہے۔ البتہ توحید کے لیے دلائل کے انبار لگے ہوئے، تو اس اعتبار سے ذرا سوچو اس شرک کو جو تم کر رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ یہ پورا زمین و آسمان کا جو نظام ہے سارا یہ توحید پر مبنی ہے، اسے حق پر اللہ نے، یعنی حق سے مراد کیا ہے یہاں کہ جو حق اللہ نے پیش کیا ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کی بات، تو اسی لیے کہا کہ تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو بالا و برتر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ یہ انسان کی پیدائش کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں، اچھا ایک دو مطلب اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو بات یہ اس سے مطلب نکلتا ہے کہ دیکھو یعنی انسان کا آغاز کیا ہے، ایک یعنی ایسا بیضا، ایک ایسا سیل، ایک ایسا یعنی ایک بوند سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جسے وہ کہیے وہ جرثومہ تو جو کہ آدمی اپنی برہنہ آنکھ سے یعنی صرف آنکھ کے ذریعے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی وہ جس سے ذریعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے جو جرثومہ، اس کے ساتھ ہی جس کا جو کہیے کہ اس کے بیج بنتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ اس کا آغاز دیکھو اس کے بارے میں کہ اللہ کیسی یعنی معمولی یعنی حقیر حیثیت سے اس کا آغاز کرتا ہے اور بالآخر یہ کہاں تک پہنچتا ہے، یعنی ایک ایسی ہستی سریعت جھگڑالو ہستی بن کر یعنی اپنی بات کا بیان کرنا مدعا اور اس اعتبار سے وہ کہیے کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس طرح دیکھنے کی بات، دوسری بات اس حوالے سے اور وہ زیادہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اپنی آفات کو یا اپنی تخلیق کو یا اپنے آغاز کو بھول کر جس نے اسے تخلیق کیا اسی کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ انسان کو دیکھو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا معاملہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور میری پیدائش کے مراحل، میری پیدائش کا آغاز یعنی کیا آغاز ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے یعنی بظاہر بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہی بات کہ بالکل اس طرح سے یہ کارخانہ سارا نظام چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب جیسے جس طرح چاہے اس طریقے سے گویا اسے اس طرف لے جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو گویا یہ ساری طاقت فنا ہو کر ساری چیزیں انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا اس طرح سے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، یعنی جو انسان کا جو نظام ہے اس نظام میں ذرا سی اونچ نیچ کی بات جو ہے ہو جائے تو پتہ چلتا ہے، یعنی ایک ذرا سا معاملہ جو ہے کہ یہ نرو سسٹم اور یہ فلاں اور یہ سارے جو پورا کا پورا اللہ نے بنا رکھا ہے اس میں ذرا سا کلاؤڈ آ جائے، ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے، چلتا پھرتا انسان ساکت ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، ذرا غور کرے اپنی ذات پر بھی، تو اسی لیے کہا کہ انسان کے اپنے اندر ایک عالم اصغر ہے، یعنی اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے آگے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اب اس کے بعد یہاں سے دلائل دینے شروع کیے، بتایا کہ کیا کیا اس نے، پہلے تو خود انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کر لی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں کیا کیا چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی، کس طریقے سے یہ تو جانوروں کی بات کی، انعام سے بات شروع کی۔ انعام جو ہے مویشی کے لیے کہا جاتا ہے، مویشی ہیں، تو مویشی کا جو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے استعمال کے لیے بنائے، تو ہم دیکھتے ہیں براہ راست ان سے استفادہ انسان کرتا ہے کہ ان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا فائدہ اس میں رکھ دیا، اسے استعمال کرتا ہے۔ تو لباس کی بات بھی ہے، چمڑا اس سے جو نکالتے ہیں اور اسے بناتے ہیں، اون اس سے نکالتے ہیں اور اس سے پھر اون کے ذریعے سے بھی وہ لباس بناتے ہیں، تو یہ پوشاک کا معاملہ بھی وہ کہ یہ کام بھی تمہارے آ جاتا ہے، یہ بھی تم اس سے کام لیتے ہو، اور کھانے کا معاملہ تو ہے ہی اپنی جگہ، خوراک کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے ہو، اور اس کے علاوہ دوسرے فائدے بھی اس کے اندر ہیں۔ اور آپ دیکھیے بات کیا ہے، آگے بھی بات آئے گی ہمارے سامنے اسی حوالے سے کہ انسان اس وقت کتنے فائدے اٹھاتا تھا اور آج کتنے فائدے اٹھاتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آگے چل کر آپ اس کی انتڑیاں اور اس کے گویا کہیے کہ جسم کے آلات ہر چیز کو استعمال کریں گے۔ حد یہ ہے کہ اس کے خون کو بھی جو ہے وہ آج استعمال کر لیا جاتا ہے،
یہ بات اپنی جگہ کہ اسے اگر اس پروسیس سے گزارا جائے تو اس کی حیثیت کیا رہتی ہے، کیا بنتی ہے، کیا نوعیت ہے، یعنی چونکہ حرام انسان کے استعمال میں اس طرح براہ راست نہیں آ سکتا ہے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے کہ انسان اس سے استفادے کی کیا کیا صورتیں نکال رہا ہے، یعنی اس کے بال سے لے کر اور اس کی تمام ہڈیوں سے ہر چیز کو جو ہے گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں استعمال کر رہا ہے، تو یہ اس کے فائدے کے حوالے سے یہ باتیں ہیں کہ وہ اس طرح کیسے استعمال کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ یہ جو کیفیت ہے، یعنی یہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں، اور آج بھی ہمیں جہاں پر لوگ جانور پالتے ہیں اور گویا کہ یہی ان کے اپنے مال و دولت کا اظہار اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کی شان و شوکت کا اظہار جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی کتنے بڑا ریوڑ ہے ان کا، کتنا مال ہے ان کے پاس، تو بلکہ یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یعنی ایسی جگہوں پر، یعنی ان علاقوں میں، ان دیہاتوں میں اس کو مال کا نام ہی دیا جاتا ہے، مال ہے یہ، یعنی یہ مال ہے، تو اس کو بھی تو اب اس مال کے اس کے ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں، تو اس جانور کو بھی ہو تو ان کے لیے اس کا اس طرح سے نکلنا، اور بہرحال ایک کیفیت بھی اس سے گویا کہ یہ خوبصورتی اور اس حوالے سے گویا انسان کے لیے ایک اچھا خوش منظر اسے یعنی کیفیت جو ہے اسے محسوس کرتا ہے جب وہ جانور نکل کے اور سارے قطار کے ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے واپس آتے ہیں، تو انسان ان کے اندر اپنے لیے خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ جمال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوبصورتی، اسے اچھا لگتا ہے ایسا، تو یہ گویا کہیے کہ اس کا اظہار ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سب جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ کام بھی آپ اس سے لیتے ہیں، یعنی یہ جو بار برداری کا معاملہ ہے تو اس کو بھی کہا۔ آج کے دور میں بھی انسان اس بار برداری سے یعنی ان سے جو ہے بے نیاز نہیں ہے۔ آج بھی ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر انسان کسی اور ذریعے سے اپنا نقل و حملہ کام نہیں کر سکتا، یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پھر جانوروں کے ذریعے سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج بھی اسی طرح انسان کے لیے گویا کہیے کہ اس کی ضرورت ہے اور وہ استعمال کرتا ہے۔ آج بھی اس جدید دور کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں پولیس بھی اس کے پاس بھی گھڑ سواری کے یعنی اس کے جو گھوڑوں کا ایک دستہ ہوتا ہے اسے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے لیے ضرورت ہے، سارے سواریوں کے باوجود بھی فوج کے اندر بھی ہے، تو گویا یہ ضرورت آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے جو ہے اس اعتبار سے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، وزینہ لترکبوها اس پر سوار ہونا، وزینہ اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اب یہ بات جو اس کے اندر انسان کو بتائی گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ سارے جو گھوڑا خچر گدھے یہ کس کام میں استعمال ہوتے ہیں؟ ان کا عمومی کام تو سواری کا ہے، یعنی ان کے اوپر آدمی خود سوار ہو کر سفر طے کرتا ہے، اپنا جو ہے گویا کہیے کہ بار برداری کے کام میں لیتا ہے انہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ اور بہت سی چیزیں ایسی تمہارے پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ ایسی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے کام میں لگی ہوئی ہیں، مخلوقات میں اور دیگر چیزوں میں، لیکن انسان انہیں جانتا نہیں ہے۔ مگر اس سے علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ آئندہ آنے والی چیزیں، آئندہ آنے والے جو وہ کہیے کہ ذرائع ہیں نقل و حمل کے، ان کے بارے میں اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں یعنی جو کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو مختلف علماء نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب آج کے دور کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر یہ موجود ہے اس نام سے، یعنی اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ سواریاں، یہ ہوائی جہاز اور یہ ریل گاڑیاں اور یہ بڑے موٹر گاڑیاں، یہ ان کے بارے میں تو کہا کہ وہ اور بھی جو تمہیں معلوم نہیں وہ بھی پیدا کرے گا، یعنی یہ بات آگے کے لیے مستقبل کی بات اس میں آتی ہے۔ تو یہ حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ تو یہ بات کہ آگے کے آنے والے بھی تمام ذرائع، تو انسانی وہ کہیے کہ ترقی جس طرح سے ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی اپنی
اس کا فضل اور اس کی مہربانی جو ہے وہ شامل حال ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور بہت سی چیزیں جن کا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے، تمہیں علم نے آگے فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب یہاں جو بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں کہ اب انسانی ضروریات کے لیے، یعنی یہ جو کہا جانور پیدا کیے، مویشی کی بات سے آغاز کیا کہ مویشی پیدا کیے، ان مویشیوں وہ تمہاری غذا کے کام بھی آتے ہیں، پوشاک کے کام بھی آتے ہیں، پھر اور جانوروں کی بات کی کہ جنہیں تم بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، سفر کرتے ہو ان پر بیٹھ کر، یہ بات بتائی، اور راستہ بتانے کی بات۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ ہی کے ذمے ہے راستہ بتانا، یعنی اب یہاں پر یہ جو بات اس کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ گویا کہیے کہ ایک اعتبار سے انسان کے لیے، یعنی جہاں اللہ نے یہ ساری ضروریات اس کی مہیا کی ہیں، فراہم کی ہیں، تو اس کی جو اصلی ضرورت ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہو، پھر اسی کی بات پتہ چلے کہ وہ دنیا میں کیا کام اسے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو بتانے کا انتظام بھی خود ہی کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی راستہ ہوتا پھر تو بات دوسری تھی، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی گمراہی کے راستے بھی موجود ہیں، لہذا سیدھا راستہ بتانا، ہدایت کا راستہ بتانا جو ہے وہ اللہ ہی نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ انتظام اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں جاری کیا، یعنی نبوت کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے، عقیدہ رسالت کی بات کی بنیاد جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ نے اتنے سارے انتظامات تمہارے لیے کیے ہیں، تو یہ اتنا بڑا انتظام، اچھا یہ دنیا کے یہ انتظامات تو ایسے ہیں کہ ایک چیز نہ ہو تو دوسری سے کام چل جاتا ہے، دوسری نہ ہو تو تیسری سے کام چل جاتا ہے، اللہ نے ایسا نظام بھی ہمیں بنا کر دیا، یعنی سب کو سب چیزیں تو میسر نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بنیادی معاملہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی زندگی کے معاملے میں یعنی راہ راست کا پتہ نہ چلے، صحیح راہ عمل اس کے سامنے نہ آئے، صحیح نظریہ اسے نہ ملے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط راہوں پر چلا جائے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اپنے رب کی طرف نہیں جائے گا، کسی اور طرف کوئی اور اسے اغوا کر کے لے جائے گا، شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیشہ کی بربادی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت کی ناکامی سامنے آئے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اسے وہ نظریہ حیات بتایا جائے کہ جو اسے انسان ہونے کی حیثیت سے اسے ملنا چاہیے، یعنی انسان اور جانور میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ ورنہ یہ کھانے پینے کی ضرورتیں تو اللہ نے جانوروں کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، بس یہ کہ انسان ایک اعلیٰ، جیسے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ انسان ایک اعلیٰ درجے کا جانور ہے، تو اعلیٰ درجے کا جانور تو اللہ اسے قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر اور اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس حیثیت سے بھیجا ہے، اور انسان اگر اسی بات کو بھول جائے تو پھر سارا معاملہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانی ضرورت کے لیے یہ انتظام کیا، اس کو راستہ بتانے کے لیے کہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے گویا کہیے کہ انسانوں میں سے ایسے افراد منتخب کیے کہ جو اسے آ کر یہ باتیں بتائیں۔ اچھا، اگر اب اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے اور اس پر سوالات اٹھائے ہیں اور یہ بات کی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، یعنی یہ اللہ ایسا نہیں کرتا یا نہیں کیا یا نہیں کرنا چاہیے، تو اب تمہارے پاس یعنی اس کے 3 سوالات اس پر اٹھائے۔ پہلا سوال تو یہ اٹھایا کہ وہ اللہ جس نے تمہاری ضروریات کے لیے جزیات تک کا انتظام کیا، کیا اس نے تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام نہیں ہے؟ تم نے دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور مقصد کیا ہے زندگی کا اور ساری چیزیں، یعنی صحیح نظریہ صحیح راستہ نہیں بتایا، تو یہ اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑی بدگمانی ہوگی، یعنی اس معاملے میں کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے اور سارا انتظام تو کر دیا، یہ سارا انتظام نہیں کہ اچھا اس کے لیے اس نے ہمیں کیا، ہم کون سا راستہ صحیح کیسے اختیار کریں، کیا ذریعہ بنایا؟ عقل دی اللہ نے ہمیں، تو اگر عقل دیے تو عقل کی بنیاد پر ہی لوگوں نے، یعنی انسانی عقل نے کتنے راستے بنائے جو گمراہی کے راستے سارے سامنے آتے ہیں، تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر صحیح راستہ تلاش نہیں کر سکا، بلکہ اس نے 10 راستے جو ہیں وہ تجویز کر دیے۔ یہ جو نظریے دنیا میں ہمارے پاس سامنے آتے ہیں تو بڑے عقل مند انسانوں نے اپنے اپنے طور پر یہ پیش کیے ہیں، تو اگر عقل انسانی اسے تلاش کر سکتی تو ظاہر سی بات ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہے ہمارے سامنے،
یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نظریات ہیں جو اسلام کے مد مقابل سامنے آتے ہیں جو غلط ہیں. یہ تو انسانی عقل پر جو ہے انحصار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی عقل جو ہے وہ اسے صحیح راستہ بتا سکے گی. لہٰذا پھر تیسری اور آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے ہی وہ انتظام کرے جس کے ذریعے سے انہیں رہنمائی دی جائے. اس پر مزید اور بات اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرماتے ہیں. تو اس میں تیسری بات اس میں یہ بھی بتائی کہ اگر وہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو براہ راست ہی دکھا دیتا، تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی بالجبر انسان کو جو ہے کہ سیدھے راستے پر لے آیا جاتا، یعنی اسے ہدایت پر قائم کر دیا جاتا. یہ اللہ کا منشا نہیں ہے، اللہ کا منصوبہ یہ نہیں ہے. یعنی وہ چاہتا ہی نہیں کہ ایسا کام کیا جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی آزمائش ہو اور اس میں ان کے پاس اختیار ہو، وہ صحیح و غلط راستے کو پہچانے اور اس پہچاننے کے بعد پھر اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کریں اور اسی پر ان کے لیے جزا و سزا کا بندوبست ہو. لہٰذا اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے نہ صرف ہمارے اندر یہ سمجھ رکھی بلکہ ایسے افراد بھی مہیا کر دیے جو ہمیں بتائیں صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، بدلائل یہ بات بتائیں اور ہم ان کی زندگی سے واضح طور پر معلوم کر لیں کہ انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، ان کی زندگی کتنی شاندار اور تابناک ہے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کر ان کے مد مقابل ہے ان کی زندگی کتنی تاریک اور کس قدر جو ہے گویا کہیے کہ راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے. نظر آتا ہے، انسان موازنہ کر سکتا ہے. ابو جہل کو دیکھ لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لے، پتہ چل جاتا ہے کون صحیح راستے پر ہے کون، یعنی انسان کی عقل سلیم جو ہے وہ اسے واضح طور پر بتا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام اس اعتبار سے کر دیا ہے اور انسان کے اوپر یہ بات نہیں چھوڑی ہے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. اب پھر وہی دلائل دوبارہ شروع ہو گئے، یعنی ابھی بات کی درمیان میں یہ بات آ گئی. اس بات پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ ہم نے بھی اتنی تفصیل سے بات کی، اسی لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کو انسان نظر انداز کر کے خود تجویز کرتا ہے اپنے لیے راستے. اگر یہ بات طے ہو جائے کہ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین اس کا کام ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کس ذریعے سے اس نے ہدایت دی ہے. پھر ہمیں آنا پڑے گا اللہ کی کتاب، اللہ کے رسولوں کی طرف. اور جو لوگ اس سے بے نیاز ہیں نہ وہ کتاب کی طرف آتے ہیں، نہ وہی کے علم کی طرف کی بات ضرورت سمجھتے ہیں، نہ رسولوں کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد اس کو بھی اللہ نے کتنی مرتبہ مختلف انداز سے یہ پانی کی نعمت کو جسے انسان پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرنا ہمیں فارمولہ تو پتہ ہے نا. اب کہتے ہیں آج کا فارمولہ کیا ہے، پانی کا فارمولہ کیا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن ملا کے پانی بن جاتا ہے، یعنی H2O بنایا پتہ چلا کہ پانی ہو گیا. تو یہ جو انسان سوچ رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے بنا نہیں سکتا ہے. یعنی یہ تو کہہ تو سکتا ہے، یہ بات اس طرح سے بیان کر سکتا ہے، لیبارٹری میں 2-4 قطرے اس سے جمع کر کے نکال کے بتائے. یہ تو اللہ نے یعنی وہ بتا رہا ہے کہ پانی کن اجزاء پر مشتمل ہے، بس اتنا کام کر سکتا ہے، بتا رہا ہے. ورنہ یہ سب اللہ ہی کا انتظام ہے. اس طریقے سے اتنا سب کچھ اس نے کیا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فرمایا وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو اب یہ ظاہر پانی ایک ہی پانی کہا نا پیچھے پڑ گیا ہے، یہی پانی ساری زمینوں کو سیراب کرتا ہے لیکن کہیں سے کچھ نکلتا ہے کہیں سے کچھ نکلتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا. تو کہا کہ غور و فکر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ نے یہ سارا نظام ہے. انسان سوچتا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کس طرح ہو رہا ہے. بھائی رسول آ گئے انہوں نے بات پہنچائی، اب رسول کی بات نہیں مان رہے، انہوں نے مانی انہوں نے نہیں مانی، پتہ نہیں دال میں کچھ کالا ہے کیا. ایسا نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی اپنی سوچ ہے، اپنا جیسے اللہ نے نظام بنا رکھا ہے. جیسے پانی کی ایک اور کھیتی کی مثال ہے، ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے، کوئی پھل میٹھا ہے کوئی پھل جو ہے ترش ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت یہ سب چیزیں. تو وہ اسی میں انسانوں کی بات بھی ہے کہ نبوت کی جو بارش ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو نہیں اٹھانا چاہتا تو اس سے برس کر ختم ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ وہ نہیں حاصل کر پاتا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ذرا سا یہ بھی توجہ کی بات ہے تھوڑی سی. ابھی کیا بات ہوئی پیچھے والی آیت میں
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اب کیا بات ہو رہی ہے دوسری آیت کے اندر؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اور تیسری میں دیکھیے اس میں کیا بات ہو رہی ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خود جو بار بار دہرا رہے ہیں اور یہ تکرار ہے اور اس کے اندر جو ہے الفاظ بدل جاتے ہیں تو یہ گویا کیفیات بدل جاتی ہیں انسانوں کی. یعنی ان تمام چیزوں کو اب یہاں تفکر کی بات تھی، یہاں تعقل کی بات آ گئی، یہاں عقل کی بات آ گئی کہ عقل استعمال کرے. تو فکر کو ہم سب کو ایک ہی دائرے میں رکھ دیتے ہیں حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں. تو فرمایا اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی اب یہ ساری چیزیں یہ مضمونی پیچھے ہم پڑھ کر آ گئے کہ مسخر ہونے سے مراد کیا ہے. یعنی ان سب کو انسان کے کام پر، انسان کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے. یعنی رات کیسے آپ آرام سے سوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. یعنی ورنہ ظاہر انسان تو دن میں بھی سوتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں آج کے دور جو اس طرح ہمارے سامنے. لیکن جو فی الاصل کیفیت ہے ساری کائنات سو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے تحت ہی سارا کام ہوتا ہے. اللہ نے اس میں وہ خصوصیت رکھی ہے. انسان اس سے لڑ کر یہ کام کر رہا ہے کہ اسے نہیں کرتا یہ، یعنی رات کو آرام کرنے کے بجائے کام کرنے کی بات کرتا ہے. تو یہ فطرت سے ایک لڑائی ہے جو اس کی ہے، اس کے اثرات اور نتائج بھی سامنے آتے ہیں. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا. یہ ساری کائنات سوتی ہے، ساری کائنات جاگ جاتی ہے، کوئی جگانے نہیں جاتا ہے اور سب کے سب پورے چرند پرند سارے سب اپنا اپنا اس میں جو ہے لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سب انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. تو اس میں بھی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز. اس کے بارے میں آگے ایک بات آ رہی ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمینیں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ کی بات، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ کی بات آ گئی. تو اب یہ رنگ برنگ کی چیز، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ ذرا آپ کسی ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں رنگ نہ ہو. آپ دیکھیے آپ کی آنکھیں کتنی دیر میں جو ہے تھک جاتی ہیں، آپ کن کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کے اندر جو اللہ نے اس طرح رنگا رنگی رکھی ہے اور تنوع رکھا ہے اور اس اعتبار سے یہ ساری کیفیات ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یعنی اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ جو رنگ کی بات ہے، یہ جو کیفیت کی بات ہے، یہ کہ اس کے فوائد انسان جب ہے تو احساس نہیں ہے، جب نہ ہو تو پتہ چلتا ہے. یعنی یہ بے رنگ دنیا جو ہے انسان کے لیے کیسی لگے گی اسے. تو اللہ نے اسے مزین کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اللہ نے پہاڑوں کے بقایا، آگے آئے گا مضمون یہ بھی، پہاڑوں کو بھی اللہ نے اس طرح بنایا ہے، درختوں کو بھی اس طرح سے بنایا ہے، چیزوں کو بھی دیکھتا ہے تو اسے ہر جگہ یہ رنگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ نے انسان کے لیے زینت کا، آسائش کا بھی انتظام کیا ہے. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے. اس کے جمال کا معاملہ، اس کی خوبی کی بات کیا ہے. انسان کی ضرورت کے لیے، یعنی اگر ایک جو ہے کوئی اناج پیدا کر دیا کھائے جاؤ اسی کو اور ایک ہی طرح سے کھائے جاؤ. آخر یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی ورائٹی ہوتی ہے؟ کوئی ورائٹی نہیں ہوتی ان کے پاس. جانوروں کے پاس کیا ورائٹی ہے؟ یعنی اسے گھاس ہی کھانی ہے، اسے گھاس ہی کھانی ہے جو اسے میسر ہے، بس اسی سے متعلق ایک آدھ چیز، یہ والی گھاس وہ والی گھاس. یہ تو آپ تھوڑا سا جانے جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک آدھ ورائٹی کوئی اس سے ملتی ہے اپنی ضرورت کے لیے. اچھا بھائی دودھ گاڑا دینے کے لیے کھل بھی کھلاتے ہیں، یعنی اس لیے ورنہ وہ تو نہیں جاتا کھل کھانے کے لیے، اسے آزاد چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے. تو ورائٹی کا معاملہ کیا ہے؟ ورائٹی. لیکن انسان کے اندر کتنی ورائٹی رکھی ہے. انسان کے لیے اللہ نے تو کہہ رہا نہیں ہے انگور اور زیتون اور یہ کھجور اور یہ ساری چیز جن کا ذکر وہ خود کر رہا ہے. اس اعتبار سے باقی جتنے پھل اس نے پیدا کیے سب اسی نے پیدا کیے. تو ورائٹی ہے انسان کے لیے یہ. ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ہی انجیکشن میں سارے وٹامن ہیں، یعنی کال انجیکشن لگائے جاؤ کیا انسان کی زندگی ہو کے رہ جائے. کہنے وہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن جو وہ کھاتا ہے اور اس میں جو لطف ہے اور لذت ہے اور خوبی ہے یہ اپنی جگہ پر اللہ نے کیا ہر چیز کے ساتھ جو ہے اس کے لیے یہ اسے آسائش کی بات بھی اور اس کے لیے زینت کی بات بھی اور مزے کی بات بھی لگا رکھی کہ اس کی قدرت ہے. اس پر غور کرو، سوچو کیسا رب ہے وہ، کتنے احسانات کرتا ہے انسان کے ساتھ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ فِي الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی ایک سمندر کی کیفیت ہی کو انسان غور سے دیکھے، یعنی سمندر جیسی خوفناک چیز کا تصور انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب سمندر کے اندر چلا جائے، یعنی سمندر کے درمیان پہنچ جائے اور اس وقت اسے ہر طرف یہی نظر آئے اور اس کیفیت کو وہ دیکھے محسوس کرے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہاں کسی وہ کہیے کہ کسی طوفان اور کسی تلاطم کا شکار ہو، اس کا وہ بھی ساتھ میں سامنا ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی کیفیت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ لیکن اسی کو اللہ نے انسانوں کے لیے اس طرح مسخر کر دیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی ان کا مسخر کرنا بھی یہی ہے۔ اس پر بھی ہم نے بات کی ہے پہلے کہ اللہ نے کس طرح اس پانی کو کھاری کیوں بنایا ہے، اس لیے تاکہ یہ جو ہے سارے دنیا جہان کی جتنی چیزیں، یہ غلاظت ہے، سب یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ بالآخر اسی سمندر میں جاتا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے اللہ اتنا اسے کھاری نہ بناتا کہ ساری چیزیں جا کر وہاں ختم فنا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر جل جاتی ہیں اس کی بنیاد پر، تو شاید یہ تعفن اتنا کہ انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ ایک طرف تو یہ انتظام کیا، دوسری طرف یہ کہ جو کچھ اس کے اندر جاتا ہے سڑتا ہے، یعنی سب جانور اس کے اندر جو ہیں وہ اس اعتبار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے وہ نظام ان کے لیے بنا دیا، ان کے لیے وہ چیز مفید بن گئی ہے۔ تو کہا کہ تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی اس سے ذریعے سے جتنا کچھ ابھی یہ سمندری حیات سے جو کچھ انسان کو کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کس قدر ہوتی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں اسی ذریعے کو صرف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ممالک ہیں اور کتنا اس پر تجارت ہے۔ خود آپ کے ملک سے کتنی تجارت یہ جو ہے مچھلی کی اور جھینگے کی اور سب کی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر جو موتی نکلتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، یعنی جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، پہنتی ہیں خواتین۔ اور پھر اس کے اندر یہ جو نظام ہے کہ کشتی اور جہاز جو اس کے اندر چلتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے جتنا بڑا گویا کہ یہ تجارت اور کاروبار، تو یہ فضل تلاش کرنے کی بات کیا ہے کہ یہ فضل وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ رزق رسانی کے ذرائع تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، معاملہ اس کے لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو شکر کی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ بات تو ہم کر چکے ہیں نا، بات تو سامنے، یعنی آدمی اس کی قدر کرتے ہوئے اس مقصد کو سامنے رکھے جس کے لیے سب چیزیں دی گئی ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے اس مقصد کو، اس کا مقصد صرف کھانا پینا پہننا اور گویا کہیے کہ مزے کرنا مر جانا، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ انہیں استعمال کرو اور اس رب کو یاد کرو، اس رب کے کام پہ لگ جاؤ جس نے تمہیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، تمہیں اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے، تمہیں تمہاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ یہ ہے اس کی اصل شکر گزاری کی بات کہ اس نے تم پر اتنے احسانات کیے، سب کچھ تمہارے ساتھ معاملات کیے، اور اس کے بعد پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آگے پھر احسانات کی بات تو چل رہی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہ پہاڑوں کا جو مقصد بیان کیا ہے یہ بھی کئی مقامات پر سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ اس وقت جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، کیا اس وقت یہ بات لوگوں کے سامنے تھی کہ زمین اتنی رفتار سے اور اسی اعتبار سے سفر کر رہی ہے اور یہ جو ہے زمین گردش کر رہی ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ زمین تمہیں، یعنی یہ کرہ ہے زمین، اس انسان اس وقت کیا اتنی علم حاصل کر چکا تھا کہ اس نے زمین کو اس طرح سے دیکھ لیا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اس وقت بتا رہے ہیں، اسی اعتبار سے یہ بات بتا رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہ پہاڑ اس لیے لگا، اس پر رکھ دی اللہ نے کہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی اس سفر میں جو اس کے حرکت ہے اس سے جو ہے یہ ساکن جس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ کام تو اللہ نے اس کو اس کے ذریعے سے ساکن رکھا، یعنی انسان کے استعمال کے لیے، ورنہ یہ تو اپنی جگہ جو حرکت ہے وہ جاری ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں۔ پھر فرمایا اسی زمین کے اندر اللہ نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے۔ قدرتی راستے بنانے سے مراد کیا ہے کہ جہاں بھی یہ راستے جو بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں راستے بن جاتے ہیں، راستے پھر انسان راستوں پر چلتا ہے، پھر راستے بناتا ہے، پھر اپنے طور پر وہ سڑکیں بناتا ہے، سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ کام نہیں کرتا تو راستے تو بن جاتے ہیں،
اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جو سفر کرتے ہیں اور یہ جو ملک آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی یہ آج کے جدید ذرائع کو ذرا سا پیچھے رکھ کر آدمی سوچے، آدمی نے بھی سیکھا جو بنے ہوئے تھے انہی کو جو ہے کہیے کہ قابل استعمال بنا لیا. الگ سے بنانا تو مشکل بات ہے، کہیں یہ کام کیا تو یہ کام کیا. تو یہ کیسے تھے؟ یہ درے پہاڑوں کے درمیان میں جن سے ایک طرف کے لوگ دوسری طرف سے، یعنی رابطہ تعلق ایک ملک دوسرے ملک سے جڑا ہوا ہے. یہ تو یہ اللہ نے راستے بنائے، قدرتی راستے. یہ جو دریا بہتے ہیں یہ بھی راستے بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے یہ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. کیا بات ہے؟ لعلکم تہتدون. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تو کہا نا وہ علامات، راستہ بتانے والی علامتیں رکھتی ہیں. اگر یہ راستے نہ بنے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں ہے، کدھر جانا ہے، یعنی اسے اپنا یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو انسان سفر کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بھٹک جائے تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ چیز کیا ہوتی ہے. بھٹک جائے، اور کہا کہ اس کا احساس کہاں ہوتا ہے انسان کو؟ صحرا کے اندر ہوتا ہے. صحرا جہاں پر راستہ بتانے والی علامتیں نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کو بھٹکنے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، بھٹک جائے. اور اس سے بھی زیادہ یعنی جو کہیے کہ صورتحال کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے سنگین، وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے. وہاں بالکل ہی علامتیں نہیں ہوتی. یہاں تو پھر بھی کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی درخت، وہاں وہ بھی نہیں ہوتی سمندر کے اندر. پھر وہاں پتہ چلتا ہے راستے کی اہمیت کتنی ہے، راستے کی اہمیت کتنی ہے. آدمی کو یہ اصل بات چیزیں تجربے سے پتہ چلتی ہیں. آدمی کو اتنا احساس نہیں ہو پاتا اس کا کہ صرف جو سن کر وہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ان کیفیات سے جب گزرتا ہے، کسی ایسی صورتحال کا وہ شکار ہو جائے اور پھر اسے کہیں راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ راستہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اسی اعتبار سے بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی اب یہ وہی بات کہ صحرا اور سمندر میں کیا راستے علامتیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ قدیم زمانے سے لوگ تاروں کے ذریعے سے، قطب تارا اور یہ سب نام سنے نا آپ نے اسی اعتبار سے کہ ان کے ذریعے سے راستہ تلاش کرتے ہیں، راستے کی علامتیں ان کے ذریعے سے پھر وہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اپنا سفر طے کرتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نشانیاں بیان کی اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیلیں ہمارے سامنے آ گئیں. اسی میں اللہ نے ہمیں جو ہے یہ اس طرح متوجہ کیا جو کیا کیا انتظامات کیے ہیں. تو جہاں اس نے یہ تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے ساری چیزیں، تو کیا وہ انتظام نہیں کرے گا جو اصل تمہاری ضرورت ہے؟ یعنی یہ سارے دلائل کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ اس بات پر لے کے جا رہے ہیں کہ جس نے اتنا کیا ہے وہ یہ نہیں کرے گا جو اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ اہمیت کے حامل چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ وہ دنیا میں کس غرض سے آیا ہے اور اسے یہاں پر کیا کرنا ہے اور صحیح راستہ کیا ہے اور اس کے لیے صحیح طرز عمل کون سا ہے. اس کے ذریعے دنیا میں بھی امن حاصل کر سکتا ہے اور کامیاب زندگی گزار کر آخرت میں بھی، یعنی آخرت کا تصور بھی اسی سے پتہ چلتا ہے، پھر وہی کامیابی اس کے حصے میں آتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.